السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف کنورسنگ اسلام. میں آپ کے سامنے حاضر ہوں حمزہ علی عباسی، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے استاد، جن سے ہم آج ان کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کریں گے. جناب حسن الیاس. حسن بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمیشہ بہت شکریہ. اگر آپ کی اجازت تو میں ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں. جی آج کھائیں جی. آج ذرا انفارمل سی باتیں ہی ہوں گی، کوئی خاص علمی باتیں نہیں ہیں انفارچونیٹلی ہمارے پاس کرنے کے لیے. آج ہم بات یہ کریں گے کہ آخر حسن بھائی آئے کہاں سے، ان کو غامدی صاحب ملے کہاں سے، ان کا سفر کیا تھا، اس کو ذرا ڈسکس کریں گے آج ہم. حسن بھائی، مجھے پتا چلا، شروع سے ہی پتا تھا خیر، کہ آپ کا، لوگوں کو نہیں پتا لیکن شاید زیادہ کو، کہ آپ کا بہت شدید کنونشنل مذہبی مدرسے کا بیک گراؤنڈ ہے. تو وہاں سے آپ غامدی صاحب کی طرف کیسے آئے؟ اس سفر کو ذرا ہلکا سا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. دیکھیے، مختصراً میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارا جو خاندان ہے وہ علماء کا خاندان ہے، اور علماء بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے علم میں اور برصغیر کے اندر جو دیوبندی روایت ہے اس میں بہت نمایاں مقام حاصل کیا. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں یہ بتاؤں کہ میں کتنے بڑے خاندان سے ہوں، یا مثال کے طور پر میرا پس منظر بڑا مضبوط ہے. یہ ان لوگوں کی مجھ پر ایک طرح کا حق ہے کہ میں ان کی احسانات اور ان کی جو علمی قدر و منزلت ہے اس کو دنیا کے سامنے لاتا رہوں. اس سب کے باوجود کہ مجھے انہوں نے جو منہج اختیار کیا، جو طریقہ اختیار کیا، اس سے کافی حد تک اختلاف ہے. بلکہ ہم تو ایک طرح سے اس روایت سے ہی باغی ہو گئے، اس کو چھوڑ چھاڑ کے ایک دوسری دنیا میں چلے گئے. تو ہمارے جو نانا تھے ان کا نام تھا مولانا محمد تحسین صاحب. وہ داماد تھے مولانا یوسف بنوری صاحب کے. مولانا یوسف بنوری علیہ رحمہ یہ مولانا انور شاہ کاشمیری کے شاگرد ہیں. انہوں نے کراچی کے اندر ایک مدرسہ بھی قائم کیا، جامع علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے نام سے، بڑا مشہور مدرسہ. ہمارے وہاں پر پھپھا اس کے محتمم رہے کئی دہائیوں تک، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر ان کا نام تھا. اس وقت بھی جتنے اعزہ ہیں، اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ سب کے سب وہیں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اس طرح ہمارے جو دادا تھے وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. ان کے والد صاحب بھی مولانا سہارنپوری کے رفقا میں سے تھے، اور انہوں نے بھی دیوبندی روایت میں بڑا مقام مرتبہ پیدا کیا. سب بڑے گندھے ہوئے، جو ہمارے ہاں ایک روایت ہے، ٹریڈیشن ہے، حنفی ٹریڈیشن کہیے، اس کے اندر تصوف کی آمیزش ہوئی. اور دیوبند کی صورت میں دیوبند ایک بہت بڑی تحریک ہے، اور اس نے برصغیر کے اندر جو ہماری ماضی کی روایت تھی اس کا احیاء کیا، اس کو محفوظ کیا، اور ایک مدارس کی بہت بڑی چین قائم کی. تو اس خاندان سے تعلق ہے، ہم بھی اسی خاندان میں پیدا ہوئے. لیکن میرے والد صاحب پروگریسو تھے، انہوں نے جدید تعلیم بھی حاصل کی. تو ہم بچوں کو یہ آزادی دی، اختیار دیا کہ آپ لوگ جو چاہو، جیسا چاہو، بننا چاہتے ہو بنو. تو میں جو ہوں بچپن میں وہ بہت متاثر ہوا مولانا طارق جمیل صاحب سے. اچھا. ہاں، مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب مذہبی آدمی تھے، اور اللہ ان کو غریق رحمت کرے. وہ ہر جو ہمارے ہاں ٹیسٹ ہوتا ہے مذہبی روایت کا، اس میں جاتے تھے. تو وہ ہمیں کبھی خانقاہوں میں بھی لے جاتے تھے، کبھی بزرگوں کی مجالس میں بھی لے جاتے تھے، بیانات. تو وہ ہر سال بڑے اہتمام سے جاتے تھے تبلیغی اجتماع میں. اچھا. لاہور ٹرائیونڈ میں. تو وہ ہم بچوں کو بھی لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ. تو میں ان کے ساتھ کئی سال تک رائیونڈ مرکز میں گیا. پھر کراچی میں جب اجتماعات ہوتے تھے وہاں جاتا تھا. تو میں چھوٹا تھا، میں خیال ہے غالباً 5th کلاس میں ہوں گا یا 6th کلاس میں ہوں گا، 12-13 سال میری عمر ہوگی، کہ اس موقع پر میں کراچی میں اجتماع میں گیا. تو وہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب کو پہلی دفعہ سنا. اچھا. کیا ایج کیا تھی آپ کی؟ میرا خیال ہے 12-13 سال اس وقت عمر ہوگی میری. مجھے مولانا نے اتنا متاثر کیا، ان کی جو ایک درد تھا ان کی آواز میں، اور ایک سوچ تھا امت کو خدا کی طرف واپس بلانے کے لیے، اتنا متاثر کیا کہ میں نے آنے کے بعد چند ہی دنوں میں یہ فیصلہ کیا اپنے والد صاحب سے بات کر کے کہ میں اسکول نہیں پڑھوں گا آگے، اور میں مدرسے میں جاؤں گا، اور میں تبلیغی جماعت کے طریقے پہ دین کی دعوت اور اس کے فروغ کا کام کروں گا. تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا. انہوں نے کہا دیکھو، یہ بنیادی تعلیم بڑی ضروری ہوتی ہے، اس کو تم حاصل کرو، پھر انشاءاللہ اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم تمہیں مدرسے میں ڈال دیں گے جیسے تم چاہو گے. اور تمہارے نانا دادا اتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، اگر اسی طرف تم جانا چاہتے ہو تو ضرور تمہیں بھیجیں گے. تو مجھے یاد ہے میں نے اس وقت مولانا کے ساتھ اتنی محبت، اتنی الفت، اتنا تعلق ہو گیا تھا کہ ان کی جتنے بیانات تھے ان سب کی کیسٹس میرے پاس ہوتی تھی. اچھا. اور یہ بات میں صرف محض بیان واقعہ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ پورے ان کے بیانات مجھے حفظ ہوتے تھے. اچھا. یاد ہوتے تھے، اور میں اسی طرح سے وہ پڑھتا تھا. پھر اس زمانے میں ان کا سٹائل بھی بڑا مشہور تھا. پھر کچھ تھوڑا سی مناسبت ہو گئی تو بہت زیادہ یعنی تبلیغی اجتماعات میں جانا، جماعتوں کے ساتھ نکلنا، اس طرح سے سہروزے لگانا، شب جمعہ میں جانا. کراچی میں مدنی مسجد تھی، وہ مرکز تھا. تو اس میں میرے 3-4 سال گزرے یہاں تک کہ میں میٹرک میں پہنچا ہوں. اور اس میں کافی سخت گیر قسم کی مذہبیت کا بھی ایک دور گزرا، جس وقت میں مثلا پگڑی پہنتا تھا، پائنچے میرے اسکول کے اسکول کی یونیفارم میں بھی پینٹ میری جو ہے وہ یہاں پنڈلیوں تک ہوتی تھی. اس سے تک مدرسے میں جا چکے تھے؟ نہیں سب میں نہیں گیا تھا، میٹرک تک مدرسے میں نہیں گیا. لیکن میں بڑی مشکل سے میں نے وہ اسکول کے وہ 4 سال گزارے، اور بہت تنگ کیا اس پہ اپنے والدین کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو بھی. گھر پہ ٹی وی ظاہری بات ہے تھا،
لیکن وہ چلنے نہیں دینا. موسیوں کے تصور دین تو وہی تھا جو کہ سب کا ہوتا ہے. تو بچپنا بھی تھا, شدت بہت تھی, بہت زیادہ شدت تھی. اچھا پھر اس دوران کیا ہوا کہ میں نے جو سپاہ صحابہ کا لٹریچر ہے وہ کہیں سے میرے ہاتھ لگ گیا. اچھا. تو اس میں حق نواز جنگوی کی چیزیں تھیں, ان کی کیسٹس تھیں, اعظم طارق صاحب کی تقریریں تھیں, ان کی کچھ کتابیں تھیں. اس سے کچھ تھوڑا جہادی لٹریچر کی طرف بھی رغبت ہوئی. تو کرتے کرتے 3-4 سالوں میں جو ایک احساس اٹھا تھا تبلیغی جماعت سے, وہ میٹرک تک یہاں پہنچ گیا تھا کہ ایک بہت سخت گیر قسم کا آرتھوڈاکس شدت پسند نوجوان جس کے ہاں شیعوں کے بارے میں بڑا سخت لب و لہجہ ہے, جتنے اس کی نظر میں باطل گمراہ فرقے ہیں ان کے ساتھ اس کے شریعت کے ان چیزوں کی بہت سخت پابندی ہے جن کو ہمارے علماء بالعموم کہتے ہیں, جیسے لباس ہے, حال حلیہ ہے, بود و باش, آپ کی جامہ زیبی, یہ سب کچھ کپڑوں کے معاملے میں. مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھی ذہن میں تقریب بھی پیدا ہوتی تھی کہ کیونکہ جب بھی آپ مذہبی ہوتے ہیں نا تو آپ ہمیشہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو مذہبی کرنا چاہتے ہیں. بھائیوں کے ساتھ گھر کے اندر تو بہت مسائل میں نے پیدا کرنے شروع کیے. انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے. یہاں تک ہوا کہ محلے میں گھر گھر جا رہے ہیں جی, تبلیغ کر رہے ہیں, ہم نماز کو نہیں جا رہے. یعنی ایک بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ غیر فطری قسم کی مذہبیت آ گئی, اور شدت اتنی تھی کہ جی مدرسے جانا ہے, بس دین کا عالم بننا. تو اس وقت پھر مجھے یاد ہے کہ ہمارے پھپھا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب وہ اچانک بیمار ہو گئے, بہت شدید بیمار ہوئے, بہت بڑے عالم تھے وہ. تو مجھے یاد ہے کہ وہ ICU کے اندر تھے اور بے ہوشی کے عالم میں تھے کہ اچانک سے ان کو ہوش آیا تو انہوں نے والد صاحب اور مجھے اندر بلایا اور کچھ رفقا کو اندر بلایا, اور انہوں نے میرے والد صاحب سے یہ وعدہ لیا کہ اس کو تم نے ہمارے لیے خاص کرنا ہے, یعنی ہمارے مدرسوں میں تم نے اس کو بھیجنا ہے. تو اس پہ پھر والد صاحب آمادہ ہو گئے. تو پھر اس کے بعد میں نے انٹر کیا اسلام آباد سے ICS کمپیوٹر سائنسز میں. ان کی خواہش تھی کہ جدید دنیا کو جانوں, اور پھر میں مدرسے کے اندر جو ہے وہ انرول ہو گیا. تو آپ نے پوچھا غامدی صاحب سے کیسے تعارف ہوا جو اس طرح کے بیک گراؤنڈ کا آدمی تھا. کیونکہ یہ پیراڈاکسیکل ہے کہ اتنے شدت بھرے بیک گراؤنڈ سے آخر وہ سفر کیسے طے ہوا جہاں پہ آپ یہ نہیں کہ غامدی صاحب سے ملے صرف اور ان سے ان کی ٹیچنگ سے اگری کرنا شروع ہے, بلکہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کے پاس چلے گئے. تو یہ فرام ون ایکسٹریم ٹو دس ایکسٹریم کا سفر یہ کیسے ہوا؟ تو پھر جب میں مدرسے میں چلا گیا تو مدرسے میں جانے کے بعد چونکہ دنیا کا علم ہو چکا تھا, والد صاحب نے یہ پوری شعوری کوشش کی ہے کسی طریقے سے ان کو دنیا کا علم دیا. مدرسہ کون سا تھا؟ کراچی. جو پہلا مدرسہ تھا وہ جامعۃ الرشید تھا. کراچی. اچھا. جامعۃ الرشید وہی ہے جہاں پر ہمارے یہ ممدوح مختوم مفتی طارق مسعود صاحب بھی پڑھاتے تھے. بلکہ جس وقت ہم وہاں پڑھتے تھے تو انہوں نے مجھے کبھی نہیں پڑھایا, میری بدقسمتی ہے اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ کبھی ہمارے براہ راست استاد نہیں رہے. لیکن بہت سارے ہمارے اساتذہ تھے, مفتی عدنان کا خیل, ان سے بہت تعلق بھی تھا, انہوں نے ابتدائی درجات میں پڑھایا. مفتی احمد عفنان صاحب اور مولانا مفتی عبدالکریم صاحب بڑے اچھے علماء تھے, اور بڑا اچھا ماحول تھا مدرسے کا. جامعۃ الرشید ایک بڑا شاندار مدرسہ ہے, کبھی آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو آپ پر بڑے حیرت کے عقدے واہ ہوں گے کہ کیا مدرسہ بھی اتنا اچھا ہو سکتا ہے, اتنا صاف ستھرا, اتنا بڑا, اتنے اس کے اچھے انتظام اور انصرام, اور اتنا اچھا تعلیمی ماحول, اور آزادی کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کر آئیں. تو جب میں وہاں چلا گیا تو وہاں جانے کے بعد مجھے وہاں کے جو بزرگ تھے مفتی عبدالرحیم صاحب وغیرہ, ان کا قرب حاصل رہا. تو کچھ ہی دنوں بعد مدرسے میں جو نصاب تھا اس کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا تھا کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں جو خارج کی دنیا ہے باہر کی, اس سے بہت مختلف ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, مثلا ہم کتاب پڑھتے تھے, قدوری کتاب پڑھتے تھے, فقہ کی کتاب ہے, ہدایہ پڑھتے تھے. اب اس کے اندر جو مسائل زیر بحث ہیں, غلام لونڈیوں کے مسائل ہیں. اسی طریقے سے جس وقت آپ مدرسے کے ماحول میں جاتے ہیں تو آپ کو جو سب سے پہلے چیز راسخ کی جاتی ہے وہ تقلید ہے, کہ آپ نے یہ ماننا ہے کہ ہمارے کچھ بزرگ تھے, ہمارے کچھ اکابر تھے, انہوں نے دین پر غور و فکر کر کے کچھ نتائج ہیں جو مرتب کر دیے ہیں. یہ جو مدرسے میں تحصیل علم کا سفر ہے یہ ان نتائج کے دلائل کو جاننے کا سفر ہے. اب جدید تعلیم جو ایک گڑبڑ کرتی ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو ریزننگ پہ ابھارتی ہے, کریٹیکل انالیسس پہ ابھارتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ پہلے سے کیسے طے کر سکتے ہیں آپ کہ بھائی یہ چیز رائے تو ہماری ٹھیک ہے. تو ایک کھٹکا, ایک خدشہ اندر سے پیدا ہونا شروع ہوا. پھر چیزیں پڑھتے تھے, اس کے بعد پاکستان کے اندر بڑی سخت ماحول پیدا ہو گیا طالبان کے باب میں. آپ کو یاد ہوگا 2005 6 7 میں شروع ہوا پاکستان میں دھماکے, اور ہر وقت دھماکے. اس سے پھر موقع ملا اس مذہبی استدلال کا جو پینیکل ہے اس کو پڑھنے کا, کیونکہ ہم بہت زیادہ متعلق رہتے تھے ان بحثوں سے. وہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ان شدت پسند بیانیوں, وہ جو قیادت تھی انہی مدرسوں سے پڑھ کے نکلی ہوئی تھی, تو ان کے بیانیوں کو پڑھتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہی بیانیہ تو ہے کہ جس کو ہمیں مدرسوں میں پڑھایا گیا, ہم تو اسی پر عمل درآمد کر رہے ہیں. ہاں جی, کیونکہ ان پرنسپل جو فار ایگزامپل اس طرح کی تحریکیں اور تنظیمیں جو بلیو کرتی ہیں وہ ایگزیکٹلی ان پرنسپل وہی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں
مدرسوں کے اندر یا ہمارے جو مکتبہ فکر دیوبند ہے خاص طور پہ، ان پرنسپل تو وہ ایگزیکٹلی سیم چیز ہے، ساری چیزیں سیم تھیں. اس سے کچھ سوالات پیدا ہوا کہ یار اگر فکر یہ ہے، نتیجہ یہ ہے، فکر کے بارے میں اطمینان نہیں ہو رہا، فکر جس ماحول میں آپ کو علم سکھا رہی ہے اس میں کچھ اضطرابات پیدا ہو گئے ہیں، تو اس سب میں بہت کچھ تھا جو اندر موجود تھا لیکن اس کا اظہار نہیں ہو سکتا تھا. تو اسی سب میں ہم نے لکھنے کا مجھے شوق تھا، میں نے لکھنا شروع کیا. بلکہ میں کل ہی آپ کو کچھ دکھا رہا تھا، ہم نے پرانے آرٹیکلز، لوگ ان کو پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ انسان کا سفر کیا ہوتا ہے. تو اس زمانے میں شدت پسندی کے ان بیانیوں کی حمایت سے ہم نے لکھنا شروع کیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اسی طرح انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی. پھر کچھ ہی عرصے بعد خود اس کا جو آسیب ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آیا، وہ سراب ختم ہوتے ہوئے نظر آیا. تو ایک کشمکش کا دور ہے 3-4 سال کا، جس میں روایت سے جڑے بھی ہیں، اس کی توجیحات بھی کر رہے ہیں، نئی دنیا سے اس کی تطبیقات بھی پیدا کر رہے ہیں، سوال بھی پیدا ہو رہے ہیں، سوالات کہ یار انبار لگنا شروع ہو گیا کہ یار یہ نہ اصول سمجھ میں آتے ہیں، نہ اطلاق سمجھ میں آتے ہیں، کنٹرڈکشن پیدا ہونی شروع ہو گئی. تو اس دوران جو ہے ٹی وی پہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہم نے غامدی صاحب کو کسی پروگرام میں دیکھا، یہ 2000 میرے خیال ہے 4-5 کی بات ہوگی، نئے وہ جیو پہ آنا، آپ کہہ دو الف پروگرام تھا، الف پروگرام میں وہ آتے تھے. سننا شروع کیا تو علماء دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں جو باصلاحیت بچے ہوتے ہیں کہ ان کو کیسے وہ اپنے مشن میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو کچھ بڑے علماء کی نظر التفات مجھ پر پڑی اور انہوں نے کہا کہ تم لکھ بھی اچھا لیتے ہو، تم بولتے بھی اچھا ہو، تو کیوں نہ یہ جو نئے دور کے فتن ہیں، نئے دور کی یہ باطل سرگرمیاں ہو رہی ہیں، ان کا تم تعاقب کرو. تو اضطراب تو اندر موجود تھا لیکن حق کی حمایت بھی تھی کہ بھئی اپنے علماء اپنی تہذیب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس سب میں نے غامدی صاحب کو پڑھنا شروع کیا، اور ابتدا میں پڑھنے کا ایک واحد مقصد تھا کہ یہ جو کچھ نظریات یہ بیان کر رہے ہیں باہر کیفیت تو غلط ہے، اس لیے کہ ہمارے علماء کے نظریات سے مختلف ہیں، اگرچہ اپنے علماء کے نظریات بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے لیکن غلط ہے، اٹیچمنٹ ہے. تو لکھنا شروع کیا. تو ضرب مومن اخبار تنقید کے لیے پڑھنا شروع کیا، اور ضرب مومن ایک اخبار ہے، اس کے اندر وہ آرٹیکل میں نے کچھ 4-5 سال اس میں ہفت روزہ وہ اخبار ہوتا تھا، اس میں لکھتا تھا. تو اس میں وہ آرٹیکل چھپے بھی، پھر کراچی میں جہاں کہیں موقع ملتا تھا تقاریر کرنے کا لوگ بلاتے تھے اور اس کی پذیرائی بھی کرتے تھے. ایک بڑا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے اور وہ ایک یہ نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے تعاقب میں باتیں کرنے سے شروع کر دی ہیں. تو اس دوران جو ہے وہ معلوم یہ ہوا جب میں نے دیکھا کہ غامدی صاحب کی کچھ کتابیں بھی ہیں اور کچھ اور بزرگوں کا پہلے سے تعارف تھا، مثلا مولانا اصلاحی، مولانا فراحی، کچھ نہ کچھ یہ ہمارے روایت میں قابل قبول لوگ تھے، کسی حد تک جان پہچان لوگ جانتے تھے ان کو. تو ان کی کتاب جو ہے وہ کچھ کتاب کے اس وقت متفرق رسالے میسر تھے، وہ پڑھے. تو مجھے یاد ہے کہ جو پہلا جس کو آپ کہتے ہیں نا دراڑ پڑی، وہ تھی میزان کی آڈیوز. میزان کتاب انہوں نے پڑھانا شروع کی تھی 2003-4 میں، جیسے وہ لکھتے تھے ویسے وہ پڑھاتے رہے. تو وہ کوئی 200 کے قریب لیکچرز ہیں، وہ آن لائن اس زمانے میں نیا انٹرنیٹ آیا تھا، وہ کہیں سے مجھے مل گئے. تو وہ لیکچر میں نے سننے شروع کیے کہ یار یہ بندہ کہتا کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. تو جس وقت وہ لیکچر شروع ہوئے نا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ لیکچر میں جو پہلا جملہ تھا ایک شخص کا، جس کے بارے میں دل میں بڑی بغض ہے، بڑی نفرت ہے، بڑی حقارت ہے کہ یہ کون اٹھ کے آ گیا ہے دین پہ بات کرنے کے لیے، اس کی مطلب اس کی کیا حیثیت ہے کہ ہماری اتنی بڑی روایت کے مقابلے میں جو ہے نا وہ باتیں کرنی شروع کر دے اور 3 طلاق کے بارے میں بات کر رہا ہے، طالبان کے بارے میں بات کر رہا ہے، ساری چیزیں. تو میں نے جب وہ آڈیو سنی تو اس میں پہلا جملہ یہ تھا کہ سامعین اس کتاب کا ہم مطالعہ کریں گے، یہ تلاش حق کی جستجو کا ایک سفر ہے اور اس سفر میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے سیکھوں گا اور کچھ میرے مطالعے کے حاصلات ہیں جو میں اس غرض سے آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. تو یہ جب جملہ ہم نے سنا نا، ہم نے کہا یہ جملہ تو پتہ نہیں کبھی سنا ہی نہیں ہم نے آج تک. کسی عالم سے یا کسی ایسے بندے سے بھی کہتا ہو کہ میں عالم ہوں، یہ کہنے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اور وہ شروع ایسے کر رہا ہے کہ یہ ایک سفر ہے اور اس سفر میں تم اور میں دونوں مسافر ہیں. یہ کہیں نہیں ہوتا، یعنی ہمارے جو مذہبی ماحول تھا اس میں اس کا کچھ تصور ہی نہیں تھا. اس میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ ایاک والکتب. مجھے یاد ہے کہ مطالعے کا شوق تھا تو میں اکثر کلاس روم میں ادھر ادھر ہر جگہ کتابیں لے کے پڑھ رہا ہوتا تھا. تو کوئی عالم ہمارا استاد دیکھ لیتا تھا تو کہتا تھا ابن حاجب کا قول ہے ایاک والکتب، کتابوں سے دور رہو. یہ کتابیں جو خلاف نصاب ہیں ان سے دور رہو، یہ گمراہ کرتی ہیں تمہیں، یہ تمہارے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کریں گی. اور جب کبھی کوئی سوال پوچھتے تھے ہم، کئی دفعہ ہوا، میں منفی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کلاسوں سے بھی نکالے گئے، یعنی وہ اتنے سوالات ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو سوال پہ سوال کر رہے ہیں، تو وہ کلاس چل بھی نہیں سکتی، ان بیچاروں کی مجبوری تھی. کہتے تھے بھائی پھر آپ باہر جائیں اپنے سوالوں پہ غور کریں، ہم تو اسی ترتیب سے آگے چیزوں کو بڑھائیں گے. تو یہ بات بہت نئی بات تھی میرے لیے. اس بات نے بہت متاثر کیا کہ یار یہ بندہ اپنی ذات میں کوئی ایول آدمی نہیں ہے،
یعنی جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایول آدمی ایول تو آئے گا پورے اعتماد سے کھڑا ہوگا کہ جو میں نے کر لیا وہ تو حق ہے اور تم سب کے سب باتیں لو. تو وہ جب سننا شروع کیا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو کہانی دوسری ہے. یعنی یہ تو پورا کا پورا نظام فکر ہے. اس کی بنیاد مولانا حمید الدین فرائی نے رکھی. وہ خود دبستان شبلی کا حصہ تھے. شبلی سے آغاز ہوتا ہے. سید سلیمان ندوی ہیں, علامہ اقبال ہیں, مولانا حمید الدین فرائی ہیں, ابو العلا مودودی ہیں, امین حسن اصلاحی ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ حمید الدین خان ہیں. ان میں کھڑا ہوا ایک شخص ہے مولانا امین حسن اصلاحی. تو یہ کچھ اصول رکھتا ہے, اس کے کچھ پرنسپلز ہیں, ان پرنسپلز پر بات ہونی چاہیے. کیونکہ اگر پرنسپل کے اندر فلا ہے تو اپلیکیشن تو آپ سے اب گر جائے گی نا. تو میں نے پھر اس کتاب سے اور ان کی تحریروں سے اپنے ہمارے بعض اور بھی ساتھی تھے اس زمانے میں جن کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کرتے تھے, وہ بھی بڑے متاثر تھے. تو ہم نے اس سفر کا آغاز کیا کہ ہم علماء کی خدمت میں ان اشکالات کو رکھیں گے. اور علماء ایسے نہیں تھے کہ وہ کوئی مطلب گلی محلوں کے امام مسجد یا کوئی چھوٹے موٹے حافظ کو نہیں. پاکستان کے بڑے علماء, سکہ بند علماء, وہ علماء جن کو لاکھوں کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں. چونکہ ہم خود مذہبی خانوادوں کے صاحبزادگان تھے ایک طریقے سے, تو ہماری ایکسیس تھی ان تک, روز ملاقاتیں ہوتی تھی. تو ہم نے وہ اصول ان کی خدمت میں رکھنا شروع کیے. اچھا میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. میں ہمیشہ اپنے ماضی پہ غور کرتا ہوں اور آج بھی میں دیکھتا ہوں علماء کے بڑے سخت اور ترش رویے ہوتے ہیں نا غامدی صاحب اور ان کی بات سننے والوں کے بارے میں. جیسے ہی ہم نے اصولوں پر گفتگو کی علماء سے تو فوراً سے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ان کی طرف سے ایک منفی تاثر ہے کہ جس طریقے سے ہم اصول پیش کر رہے ہیں کہ بھئی وہ تو یہ کہتے ہیں, آؤ اس کا تجزیہ کرتے ہیں, شاید یہ ان سے متاثر ہو رہا ہے. اچھا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم متاثر نہیں ہو رہے تھے اس وقت. یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں. بیکاز آپ اصول ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے تو تاثر یہ بن رہا تھا کہ یہ متاثر ہو رہے ہیں. اور بار بار جو چیز سامنے آتی تھی, میں آج بھی علماء کو کہوں گا کہ ہم جیسے تو کافی انہوں نے ہاتھ سے گوا دیے, اگلے کچھ بچا کے رکھنے کچھ عرصہ تو اس کے لیے اسٹریٹجی ہے. جیسے ہی ہم یہ سنتے تھے نا کہ یار یہ تو ہمارے بارے میں انسیکیور ہو رہے ہیں, ان کو اندیشہ لاحق ہو رہا ہے, تو ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اچھا, آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک نفسیاتی خلجان, نفسیاتی سفر. ابھی علم میرے بحث نہیں آیا, ابھی یہ اعصاب کی جنگ ہے کہ وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ اس کو تو اس زاویے سے پڑھیں نا. جب آپ لے کے جاتے تھے اصول ڈسکس کرتے تھے تو کس طرح کے رسپانسز آتے تھے؟ مثال کے طور پہ یہ بات کبھی ہم نے ڈسکس کی کہ جی یہ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد تو قرآن مجید پر ہے, اور قرآن مجید کے بارے میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو لفظ ہے, جملے کی تالیف ہے, سیاق کلام ہے, اس میں رکھ کے دیکھیں گے. تو اب ظاہری بات ان کا موقف تو پورا بیان کرنا ہے نا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ آپ جو ہیں یہ ان کی وکالت کر رہے ہیں یا ان کا موقف بیان کر رہے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں. تو یہ پے در پہ اس کا پے در پہ اس کا اندازہ ہوا. حالانکہ ہم تو ان کے دیے ہوئے مشن پہ گئے ہوئے تھے کہ بھائی یہ ایک بندہ ہے, علماء پذیرائی کر رہے ہیں, ان کے خلاف کالم لکھ رہے ہیں, ان کو اس مقصد سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو کچھ ہی دنوں بعد خود انسان کے اپنے اندر اس کے ضمیر جو ہے نا وہ جھنجھوڑنا شروع کر دیتا ہے. اور جب آپ یہ پرنسپلز لے کے جاتے تھے, یہ میں لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا احساس ہو سکے کہ جو غامدی صاحب کی طرف آپ جیسے لوگ آتے ہیں وہ بالکل دلیل کی بنیاد پر متاثر ہو کے آتے ہیں, اس کے اندر کوئی جذبات یا کوئی ڈاگمیٹک فالوئنگ نہیں ہوتی. جب آپ دلائل لے کے گئے ان کے سامنے, پرنسپلز لے کے گئے ان کے سامنے, تو کیا آپ کو ریشنلی آگے سے کوئی انٹلیکچولی سیٹسفائنگ کاؤنٹر ملا یا پھر جواب یہی تھا کہ جی آپ اس کا رد کریں؟ جی جواب اکثر یہی ہوتا تھا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے فریم آف ریفرنس میں کھڑے ہوں, ہم لوگ اس کو اس طرح نہیں دیکھتے. اچھا اس پہ جب سوال ہوتا تھا تو وہ کہا ہی جاتا تھا کہ کیا آپ کا دماغ ان چیزوں کے بارے میں اب تک صاف نہیں ہے؟ اچھا, یعنی یہ تو متفق علیہ چیزیں ہیں نا. یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کی اگر کوئی تفسیر ہے تو وہ تو اجماع امت سے طے ہوگی. تو آپ کا کیا اجماع کے بارے میں ابھی تک دماغ صاف نہیں ہے؟ تو وہ پھر جب یہ کہا جاتا تھا دماغ صاف نہیں تو اجماع پر سوال پیدا ہو جاتا تھا. اچھا اجماع کی کوئی آیت لے کر جائیں جی اجماع کے بارے میں اگر ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں, تو اس آیت کا تو پس منظر یہ ہے. اس کے جواب میں کہا جاتا ہے تو بہت بڑے فقیر ہیں, کئی دن قرآن مجید کے مطالعے کے بعد دریافت کی, تو آپ کا کیا ان پر اعتماد نہیں ہے؟ انڈیویجولز بالکل ایسے ہی ہیں, بالکل ایسے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہی سننا پڑتا ہے آگے سے کہ جی اس کانسیپٹ میں یہ غلطی نظر آ رہی ہے, تو آگے سے دھونس یہ جمائی جاتی ہے کہ جی فلانی شخصیت غلط ہو سکتی ہے بلا جنہوں نے کانسیپٹ لیا. بالکل ایسے. پھر یہ سفر چلتا رہا, کئی سالوں پر محیط ہے. اس سفر میں بڑے نشیب و فراز آئے, اس میں علماء کی طرف سے کئی موقعوں پہ دھتکارے گئے, اور کئی جگہوں پر ابھی تک ہم ان کے حلقوں میں تھے کہ گمراہی کے فتوے لگنا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ تو ہاتھ سے جا رہا ہے, اور ہر چیز کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا گیا. تو اس سے بہت زیادہ عرش پیدا ہوئی کہ یار اگر تو گمراہ ہے نا تو پھر ٹھیک ہے ان کو پڑھتے ہیں, اور اس کا جو نتیجہ نکلا پھر بھگتیں گے اس کو. تو پھر ہم نے غامدی صاحب کو پڑھنا شروع کیا, اور ظاہری بات ہے غامدی صاحب کا جو مکتبہ فکر ہے اس کا لٹریچر ہی کچھ 10-12 ہزار صفحات پر مشتمل ہے. اس میں مولانا امین حسن اصلاحی کی تدبر قرآن ہے, خود غامدی صاحب کی تفسیر ہے, ان کی اپنی کتابیں ہیں, میزان ہے, مقامات ہے, برہان ہے.
پھر ان کی اور بہت ساری آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں مختلف مواقعوں پہ، پھر ان کے جو ارد گرد شاگرد تھے، تلامذہ تھے، ان کی چیزیں ہیں، پھر مولانا فرائی کی. تو ایک صرف اس ڈسکورس کو پڑھنے کے لیے آپ کو 2-3 سال چاہیے ہوتے ہیں. تو اس وقت غامدی صاحب ہم سے واقف ہی نہیں تھے، نہ ہمیں جانتے تھے. ہم تو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور علماء سے ملاقات نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں، کچھ بھی نہیں. یعنی وہ کوئی مطلب کوئی تعلق بھی نہیں، اور بالکل 2 الگ الگ دنیایں ہیں جن میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر ایک موقع ایسا آیا، اور یہ میں آپ کو جس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک موقع ایسا آیا، تو اس کے پیچھے سینکڑوں حوادث ہیں، سینکڑوں ایونٹس ہیں، سینکڑوں مجالس ہیں جن میں علماء کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، دلائل پیش کر رہے ہیں، وہ آگے سے بات کر رہے ہیں، کبھی بات ٹھیک لگ رہی ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں. تو الغرض کوئی 5-6 سال کا عرصہ ہے جو مدارس میں تعلیم کے دوران ہی غامدی صاحب کی افکار، ان کے نظریات پر مطالعے میں گزرا. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جس موقع پر ایسا ماحول بنا دیا گیا ہمارے لیے کہ ہم ان شہروں میں رہنے ہی کے قابل نہیں رہے. یعنی ہمارے لیے زندگی خطرات میں چلی گئی. ایسا بھی ہوا شہر چھوڑ کے ادھر سے ادھر جانا پڑا، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنوں کا زیادہ خیال کرتے ہیں. یعنی ہمارا اتنا محبوب تھا تو کوئی یہ گمراہ نہ ہو جائے. تو اس خیال میں وہ ایک تصور رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو زبردستی بھی دوا پلانی پڑے تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو کئی کام زبردستی کے بھی ہوئے ہمارے ساتھ. میں اس کی تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتا. میرے خیال ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کو ذرا، لیکن آپ کو ذرا مطلب شدت فورس کا نشانہ بھی بنایا گیا. کافی چیزیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے اس ڈائریکشن میں غامدی صاحب کی طرف جانے سے روکنے کے لیے فورس کا استعمال بھی کیا گیا. ڈیٹیلز میں ہی جانا چاہیے. ہاں، تو وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر دیں گے اگر کبھی زندگی میں اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس ماحول میں نہیں رہ سکتے. ہمیں یہ لگتا ہے، مجھے یاد ہے اس زمانے میں بہت اضطراب کا وقت تھا. آپ سوچیں نا کہ آپ کے 6 پوچھتے پیچھے سے علماء کی ہوں، آپ کا پورا خاندان علماء کا خاندان ہو، آپ کے ارد گرد سب علماء ہوں، اور آپ ایک ایسا نقطہ نظر ایک شخص کے بارے میں جس کے بارے میں سب متفق علیہ ہوں کہ وہ گمراہ ہے، اور آپ اس کی فکر کی تائید میں کھڑے ہونے کی پوزیشن میں اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ تو ایلین بن گئے. تو ایسا بھی ہوا. مجھے یاد ہے کہ وہی ہمارا خاندان، وہی ہمارے رشتہ دار، وہی ہمارے دوست والدہ کو فون کرتے تھے کہ بیٹا تمہارا گمراہ ہو گیا، اور وہ ہم سے پوچھتی تھی بیٹا تم نے کیا کر دیا کہ سب یہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ ان کے اپنے تھے تو ایک سینس آف بیٹریل بھی ہوگا کہ اس نے غداری کی ہے. ہاں، وہ بھی تھا، سارے احساسات تھے. تو اس میں بہت مشکل وقت بھی گزارا، ایسا وقت بھی گزارا کہ لوگ بات کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے. شادیوں میں جاتے تھے، ٹیبل سے لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے، بالکل ایک سوشل بائیکاٹ کی ایسی صورتحال بھی گزری. تو پھر مجھے یہ لگا کہ اب یہ وقت ہے کہ کچھ ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے. ان کے جو شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، ان کے ساتھ ایک تعلق بنے. بعض سے انڈائریکٹلی پرانا تعلق بھی نکل آیا، کچھ خط و کتابت بھی رہی. مجھے یاد ہے میں نے کراچی سے ایک سفر کیا کشمیر تک کا اپنی گاڑی پہ. یہ 2000 غالباً 7 یا 8 کی بات ہوگی، اور کوئی 20 کے قریب بڑے علماء سے میں ملا اپنے اس حتمی فیصلے کی طرف جانے سے پہلے. اور ان میں اسکالرز بھی تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بڑے دین کے اسکالرز جو درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، برزخ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. تو اس سفر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے اور اس دین کو دنیا تک پہنچانا ہے تو اس ماحول میں رہ کر یہ نہیں ہو سکتا. اور اس سفر میں کیا ایسا ہوا جس سے آپ کو احساس ہوا؟ اس سفر میں جو بھی عالم مجھے ملتا تھا میں اس کے سامنے اپنی مشکل رکھتا تھا. میں اس کو بتاتا تھا جی یہ ہمارا پس منظر ہے، یہ حقائق ہیں، دماغ یہاں تک پہنچا چکا ہے ہمیں، اور یہ نظریات ہیں جن کو اس وقت تک ہم درست سمجھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ان نظریات کے ساتھ کیا ہم اس ماحول میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں؟ کیا روایت ہمیں تسلیم کرے گی؟ تو سب کا، یعنی وہ لوگ جو خیر خواہ تھے، محسنین تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں تو پھر آپ کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر آپ اپنی دنیا خود بنائیں، پھر آپ نکلیں اور جو ہو سکتا ہے وہ کریں. اس سے کبھی احساس نہیں ہوا آن اے ویری ہیومن لیول کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی اسٹیبلشڈ ایک بیس ہوتی ہے، فیملی ہے، سپورٹ سسٹم ہے، سوشل ایموشنل، کبھی احساس نہیں ہوا کہ چلیں پھر پبلکلی اس بات کا اظہار کرنا چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ آپ غامدی صاحب سے اگری کرتے ہیں اور اس پوری چیز سے علیحدہ نہیں؟ تو بیکاز بڑا ہمت کا کام ہے ڈیٹیچ ہو کے ایک سیپریٹ زندگی گزارنا، فیملی کو چھوڑنا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز ناؤ دیٹ آئی ایم کلوز ٹو یو گائز، میں آپ کے تھرو جانتا ہوں بہت سارے انڈیویجولس کو جو ہمارے اس وقت روایتی مذہب کی سائٹ پہ ہیں. ان میں سے کچھ اسکالرز بہت بڑے ہیں، کچھ بہت بڑے اسکالرز کے آگے بچے ہیں جو کہ رابطہ کرتے ہیں، غامدی صاحب کی تھاٹ سے اگری بھی کرتے ہیں، اس سے متاثر بھی ہیں، لیکن پبلکلی وہ اظہار نہیں کرتے اس چیز کا کیونکہ ان کو ایلینیٹ کر دیا جائے گا. تو آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ چلیں دل میں ہی رکھتا ہوں، پبلکلی نہیں اظہار کرتا ہے، اس کانٹرڈکشن میں زندگی گزار دیتے ہیں، فیملی وغیرہ تو نہیں چھوڑنی پڑے گی؟ میرا خیال ہے بہت دفعہ آیا، اور انسان جو ایک نفسیاتی وجود رکھتا ہے، ایک ماحول کے اندر ہوتا ہے اور ماحول سے اس کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، ماحول نے اس کو سنبھالا ہوا ہوتا ہے. بہت دفعہ آیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس چیز نے مجھے بہت زیادہ باہمت بنایا وہ دوسری جانب سے پیدا ہونے والی تلخی تھی، ہارشنس. ہاں، ہارشنس تھی. وہ دوسری جانب سے پیدا ہونے والا رد عمل تھا.
جب آپ کو رد عمل کا شدید سامنا کرنا پڑتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہمت پیدا کر دیتے ہیں. یعنی وہ دیکھیں نا شریف آدمی سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوتا جب آپ اس کی سیلف رسپیکٹ پہ بات اس کو آپ للکار دیں. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جس وقت علماء کی طرف سے بہت سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اتنی ہمت اور بہادری دے دی کہ اب جس چیز کو ٹھیک سمجھیں گے اس کو بیان کریں گے، چاہے ہمارا خاندان، ہمارے اعزا، ہمارے رشتہ دار، ہماری تہذیب، ہماری روایت، یہاں تک کہ ملک اور شہروں میں رہنا ممکن نہ ہو تب بھی جس کو ٹھیک سمجھیں گے بیان کریں گے. تو اس نے ایک غیر معمولی اعتماد دیا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے پھر رابطہ کیا مختلف لوگوں سے. پھر میں اسلام آباد میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو ساتھ ساتھ میں نے اسلامی یونیورسٹی کے ایک شعبے کے تحت کچھ تدریس ہوتی تھی، وہ پڑھانا شروع کر دیا. اس میں غامدی صاحب کے کچھ تلامذہ بھی آتے تھے، ان کو میرا تعارف ہوا. انہوں نے اس طرح سے غامدی صاحب کو میرا تعارف کرایا اور پھر غامدی صاحب کے رفقات سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. چند ہی ہفتے پہلے مجھے یاد ہے اس وقت غامدی صاحب پاکستان چھوڑ کے ملیشیا چلے گئے تھے، 2009 کی بات. تو جب بہت زیادہ لوگوں نے ملاقات نہیں ہوئی، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی اور ہمارا یہ 5-6 سال کا سفر گزر گیا. بڑی اس کے لیے ویسے آنیسٹلی میں آپ کے منہ پہ کبھی تعریف نہیں کرتا، آئندہ بھی نہیں کروں گا اس لیے، لیکن بہت ہمت چاہیے کہ ایک شخص جس سے نہ آپ کی ملاقات ہوئی نہ آپ کی پرسنل اٹیچمنٹ ہے، صرف ان کے اس بات پہ کہ جی وہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے اتنی قربانی دے دینا، اس کے لیے بڑی دیانتداری چاہیے. سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے. اور پھر مجھے یاد ہے کہ جس وقت لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ کو غامدی صاحب سے فون پہ بات کرواتے ہیں یا کوئی ملاقات کی سبیل ہو جائے تو بہت ڈر لگتا تھا. یعنی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کس طرح سے اس چیز کو اوائڈ کر لیں، کیونکہ ایک شخص کے علم کی اتنی عظمت دل میں بیٹھ گئی تھی اور اس کے ساتھ جو معاملات ہوئے پاکستان میں، جس طرح اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، جس طرح اس کے شاگردوں کو، اس کے تلامذہ کو، اس کے رفقا کو سرے بازار شہید کر دیا گیا. 3 مین شاگرد ہیں ان کو شہید کیا گیا. تو دل میں یہ تھی کہ یار اور اتنا بڑا آدمی ہے تو ہم جیسے چھوٹے سے طالب علم جو ہیں وہ کیسے جو ہے وہ اس کا سامنا کر پائیں گے. میں ہمیشہ سوچتا تھا اگر میں خدا نخواستہ چلا گیا غامدی صاحب کے سامنے اور انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا بھائی لبید کے شعر کا مطلب بتاؤ اور مجھے نہ آیا ہوا تو میں تو مطلب شرم سے پانی ہو جاؤں گا. بھائی یعنی اتنے بڑے شخص کے پاس جانے کے لیے تو کوئی 30-40 سال عربی سیکھنی چاہیے. ہم تو بالکل آن جاب ٹریننگ والے طالب علم تھے نا، جو طالب علم جتنا مطالعہ ہوتا ہے طالب علم کا. تو اسی اسنا میں ایک دن مجھے فون آیا کہ بھائی آپ، میں اسلام آباد میں تھا، کہ آپ کراچی پہنچے. تو میں نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بس آپ آ جائیں کراچی. تو خیر میں کراچی گیا اور کراچی جانے کے بعد ایک گھر میں پہنچا تو یکا یک آنکھوں کے سامنے دیکھا تو غامدی صاحب کھڑے ہوئے تھے. تو آج بھی میں اس کیفیت کو یاد کرتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کیا معاملہ ہوا. اور غامدی صاحب سے ہم گلے لگے اور آئی ایم شیور کہ ابھی بھی آپ کے لیے بڑی ایموشنل مومنٹ ہے، بٹ یہ آڈینس کے لیے ہم شیور بڑی فیسنیٹنگ بات ہوگی کہ معاملات کہاں سے جو ہے وہ شروع ہوئے تھے اور آج کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے جی. سو یہ پہلی آپ کا آمنا سامنا کراچی ہوگا. پہلی ملاقات تھی اور اس میں میرا خیال ہے کوئی 10-15 منٹ وہ بھی گلے لگ کے جو ہے نا وہ روتی ہے، کیونکہ ان کو ہمارے بارے میں علم ہو گیا تھا. یار یہ کوئی ان کو پتا تھا، ان کو پتا چل گیا تھا کس طرح کی پرسیکیوشن کا سامنا ان کو پتا چل گیا تھا بھائی کوئی طالب علم ہے، نوجوان ہے اور مذہبی خاندان کا ہے. تو پھر ان سے وہ ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات تھی. اور اس ملاقات کے بعد ہی بس دل اور دماغ نے یہ طے کر لیا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کہ اس شخص کے علم پر بھی ہم تنقید بھی کریں گے، اس کو انسان بھی سب کچھ ہے، لیکن اس بندے کے زیر سایہ علم حاصل کرنا ہے. کچھ بھی ہو جائے تو میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے. تو کراچی میں وہ ملاقات جب ختم ہوئی تو غامدی صاحب نے نکلتے ہوئے مجھے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا انشاءاللہ جس خدا نے یہاں تک پہنچا دیا ہے وہ آگے کا بھی بندوبست کرے گا. ماشاءاللہ. تو چند ہی دنوں بعد مجھے ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کوشش کریں کہ کوئی بین الاقوامی یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ ہو جائے. پاکستان میں حالات ایسے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ایسے ہیں، رہنا مشکل ہے. تو بس میں نے اللہ پہ پھر بھروسہ کیا اور مجھے آج بھی یاد ہے اس پورے سفر میں میں کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوا. اس وجہ سے میں کبھی کسی کا مرہون منت نہیں تھا. میں کبھی یہ نہیں سوچتا تھا کوئی فیصلہ لینے سے پہلے کہ یار مجھ پہ تو فلاں آدمی کے اتنے احسانات ہیں، اس کے اذن سے میں یہ فیصلہ لوں گا. یہاں تک کہ میں نے اپنے والدین سے بھی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لیا. تو میں کچھ اسلام آباد میں پڑھاتا بھی تھا، کسی اسکول میں پڑھاتا تھا، کوئی اخبار میں کالم لکھتا تھا، اس سے کوئی تھوڑی بہت آمدن ہو جاتی تھی. تو اپنے ہی بل پر میں نے ایک طرفہ ٹکٹ لیا اور یہ 2010 کے اینڈ یا 11 کی بات ہوگی اور ملیشیا چلا گیا ایک بیگ اٹھا کے. کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے، کچھ نہیں پتا کہاں رہنا ہے. اور وہاں جا کر ایک کمرہ لیا اور غامدی صاحب سے ملاقات کی. وہ شہر سے دور ایک دیہات میں رہتے تھے. تو ان سے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے ہمت دی ہے، چیزوں میں حوصلہ مندی ہے، جرت ہے، میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. تو پھر میں نے ڈھونڈا وہاں پر ایک بہت بڑی یونیورسٹی مجھے ملی، مدینہ یونیورسٹی. وہ مدینہ یونیورسٹی ہی کی ایک نئی برانچ وہاں کھولی تھی، وہاں بڑے بڑے عرب اساتذہ آئے ہوئے تھے. تو بس میں وہاں پر بستہ میں نے پکڑا اور میں یونیورسٹی میں داخل ہوا. تو ان سے میں نے کہا جی میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی امتحان دینا پڑے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کب دیں گے؟ میں نے کہا ابھی دے دیتا ہوں.
تو انہوں نے کہا ابھی دے دیتے ہیں, چلے دیجیے. وہ امتحان میں نے دیا, وہ امتحان میں بہت اچھے کامیابی ہوئی, تو انہوں نے اس میں کسی حد تک اسکالرشپ کا بھی بندوبست کیا اور ویزا بھی اس کے بعد پروسیس کیا. تو پھر میں ملیشیا میں رہ کر میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اور یہ کس چیز میں تھا؟ عربی؟ یہ عربی ادب کے اندر آنرز تھا. عربی ادب کے اندر آنرز, کلاسیکل عربی ادب کے اندر جامعہ مدینہ العالمیہ یونیورسٹی ہے, وہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا. تو صبح جو ہے وہ یونیورسٹی میں ہوتے تھے اور دن میں اور شام میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. تو یہ سفر رہا تقریباً ملیشیا میں ہم 2019 تک رہے. سمجھے کوئی 8-9 سال کا یہ سفر ہے کہ جس میں تقریباً سمجھیں آپ 24 گھنٹے غامدی صاحب کی صحبت ہوتی تھی, ان سے میل ملاقات ہوتی تھی, روز ان سے سیکھتے تھے, ان کی چیزوں کو پڑھتے تھے. تو یہ طالب علمی کا دور گزرا ہے. اسی دور میں میں نے وہاں سے اپنی ڈگری بھی مکمل کی, اور پھر 2016 میں غامدی صاحب نے مجھے اپنے حدیث پروجیکٹ میں مقرر کر دیا. اور جب میں ملیشیا گیا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد غامدی صاحب نے اپنا ایک پرسنل معتمد دیا, اس کو کہیے آپ لٹریری اسسٹنٹ کے طور پہ مجھے تعینات کر دیا. میں ان کے ساتھ ان کے جتنے معاملات ہیں, علمی فکری معاملات, ان کی زندگی کی مصروفیات, ان کی ذاتی چیزیں, اس کو دیکھنا شروع کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اذن تھا, اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا. کہ غامدی صاحب کی صاحبزادی پاکستان میں ہوتی تھی, جب میں ملیشیا گیا تو وہ وہاں نہیں ہوتی تھی, اور میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا, کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو دونوں خاندانوں کے دل میں بات آئی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کا بھی حصہ بنا دیا مجھے. تو پھر یہ 10-12 سال کا سفر ہے جو علم کا ان کے ساتھ گزرا, اور پھر جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ پھر ہم لوگ امریکہ شفٹ ہو گئے. اور یہاں پر پھر پچھلے 4-5 سال میں نے بھی کچھ تھوڑی سی ان کی فکر کو بنیادی طور پہ سمجھ لیا تھا. تو میرے اندر یہ خواہش اجاگر ہوئی کہ اب یہ میری زندگی کا مشن ہے کہ میں نے اس شخص کے علم کو رہتی دنیا تک محفوظ کر کے پہنچانا ہے. اسی پس منظر میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ غامدی سینٹر کی سرگرمیاں شروع ہوئیں, 23 اعتراضات کی سیریز شروع ہوئی. ہمارے بے شمار اس وقت ہم کوئی 4000 گھنٹے سے زیادہ ریکارڈنگ کر چکے ہیں. جی, اور میں اس بات کا وٹنس ہوں کہ شروع میں مجھے موقع ملا تھا یہاں پہ آنے کا, جب غامدی سینٹر بالکل شروع ہوا تھا اس وقت, تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیسے خود آپ تاریں لگانے سے لے کے صفائی کرنے سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ آپ خود کرتے تھے. تو بڑی اس وقت مجھے بڑا اچھا لگتا تھا دیکھ کے کہ آپ ان علماء میں سے نہیں ہیں جو انسسٹ کریں کہ جی نہیں میں تو عالم ہوں, صرف آپ نے صفائیاں بھی کی ہوئی ہیں, آپ نے تاریں بھی خود لگائی ہوئی ہیں. نہیں, اس سے بڑی قربانیاں ہیں جو غامدی صاحب نے اپنی زندگی میں دی ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ ہماری امت کی بڑی بدقسمتی ہے. بڑے میں درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ میں ایک شخص کے ساتھ اس وقت میرا 14-15 سال کا ساتھ ہے 24 گھنٹے کا, اور میں اس کی فکر سے پچھلے 15-18 سال سے اس کو پڑھ رہا ہوں, میں وابستہ ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کس درجے کا انسان ہے, اور صرف علم کے معاملات میں نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شخصیت دی ہے, جو سوچنے سمجھنے کے محاسن دی ہیں, اس سے یہ مسلمان امت, مسلمان ملت, ہماری قوم کتنا نفع اور کتنا فائدہ اٹھا سکتی تھی. خود ہمارے علماء, یعنی اس وقت آپ دیکھیے کہ جدید ذہن, الہات, مغربی تہذیب, وہ تو عام طور پہ کہتے ہیں نا ان کے ایجنٹ ہیں یہ, یعنی کوئی دوسرا شخص کھڑا نظر نہیں آتا کہ جو اس شائستگی, اس استدلال, اس اعتماد اور قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو محور و مرکز بنا کے جواب دینے کی پوزیشن میں ہے. اور ایک آدمی کا اتنا بڑا کام ہے, اتنی گہری علمی دریافتیں ہیں, اس نے جو بڑے بڑے لا ینحل مسائل تھے اس امت کی علمی تاریخ میں, مثلا آپ دیکھیے کہ حدیث و سنت کا فرق کیا ہے, فقہ اور شریعت کا فرق کیا ہے, قرآن مجید کے احکامات کے آج کے دور میں کیا ریلیونس ہے, خود قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کو کیسے سمجھیں, اس کی کوئی معنویت افادیت سمجھ میں نہیں آتی, رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی قرآن مجید سے کیا تعلق پیدا ہوتا ہے. تو الغرض, اور ایک عام مسلمان جو اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے, اس کو دین سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس کو کیسے دین سمجھانا ہے, اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کے. تو اتنا بڑا کام ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. لیکن ہماری امت کی, ہماری ملت کی, ہمارے ملک کی اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آج وہ شخص دیار غیر کے اندر بیٹھا ہوا دین کی خدمت کر رہے ہیں. لوگ تو عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جی امریکہ چلے گئے, آپ یہاں پر آتے ہیں ہمارے پاس, آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل, ہمارا دماغ, ہماری گفتگو وہ ہمارے ملک سے باہر نہیں ہوتی. ہم جو بات کرتے ہیں, ابھی پاکستان ہمارا ملک ہے, ہماری قوم ہے, اردو زبان میں ہم بات کرتے ہیں, اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں, اپنی قوم کے مسائل کو زیر بحث لے کے آتے ہیں. تو بڑا دل دکھتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شخصیت ہم نے پیدا کی اور ہم اس کی قدر نہیں کر سکے. بالکل جی, ایبسلیوٹلی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح کا ایک جگہ میسر آئی جہاں پہ آپ لوگ اتنے بڑے لیول پہ یہ اقدامات کر سکتے ہیں غامدی صاحب کی تھاٹ کو نہ صرف پرزرو کرنے کا, بلکہ جیسے آپ نے اپنا مشن بتایا کہ اس کو دنیا تک پہنچانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست جو ہے انتظام کر دیا. اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے رویے پیدا ہوں کہ جہاں پہ اگر ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ چل ہم کسی سے ڈس ایگری بھی کر رہے ہیں, تو اس ڈس ایگریمنٹ میں نفرت نہ ہو, ججمنٹ نہ ہو, الزام بازی نہ ہو, کریکٹر اسیسینیشن نہ ہو, وائلنس نہ ہو. اگر یہ بات ہم سیکھ گئے تو ہمارا ملک جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. میرے خیال سے کہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی کہ آپ کا سفر کس ایکسٹریم ادر اینڈ سے شروع ہوا تھا
اور کیسے آپ نے جرنی طے کی اور گامدی صاحب کی طرف آئے, اور اب ماشاءاللہ آپ گامدی صاحب کی فکر سے ریلیٹڈ جو ہے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, ہم سب آپ سے بڑا سیکھتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ, آج آپ نے ہم سے اپنا سفر شیئر کیا. اینڈ انشاءاللہ سی یو گائز ان دا نیکسٹ سیزن آف کنورسنگ اسلام. ٹل دین میری طرف سے بھی اور حسن بھائی کی طرف سے بھی آپ سب کو اللہ حافظ.